اللہ پاک کے ایک ایسے کامل ولی جن کو تعلیم دینے کے لیے خود اللہ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے، وہ ولی جن کو بچپن سے ہی ولایت کا شرف حاصل رہا، جن کی امی بھی اللہ کی ولی ہے، جن کے ایک آواز پر مری ہوئی بکری بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم میرے پیارے ناظرین و کریم بھائی، کیسے ہو آپ سب؟ خیر خیریت؟ میں آپ کی میزبان معروفہ نواز احمد آپ سبھی کا ویلکم کرتی ہوں اپنے ایک نئے بلاگ۔ اس وقت میں کھڑی ہوں حضرت ماہم مخدوم بابا کے درگاہ مبارک پر، اور یہاں پر آئی ہوں زیارت کرنے کے لیے۔ ممبئی کے مزار شریف کی میں آپ لوگوں کو زیارت لگاتار کروا رہی ہوں اپنے چینل کے ذریعے۔ تو آپ حضرت بابا ممبئی کے بہت بڑے اولیاء میں سے ایک اولیاء اللہ ہیں، اور یہاں پر جب میں سرزمین ممبئی پر موجود ہوں تو یہاں کی زیارت سے میں کیسے محروم رہ سکتی تھی۔ اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں بھیجا۔ آئیے سب سے پہلے یہاں کی زیارت کروا دوں، اس کے بعد میں آگے جو باتیں ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ ممبئی کی مشہور اور معروف درگاہوں میں سے ایک درگاہ ہے۔ آپ حضرت بابا کا پورا نام حضرت پیر سید شیخ مخدوم فقی علی ماہیمی حضرت بابا ہے۔ آپ حضرت بابا کی ولادت اسی سرزمین ممبئی کی ماہیم میں 10 محرم الحرام 776 ہجری کو ہی ہوئی۔ آپ کا تعلق قریش کے ناوید قبیلے سے تھا۔ آپ کے نانا وقت کے بہت بڑے تاجر گزرے ہیں۔ آپ کے آبا و اجداد عربی تھے، مگر جب حجاج بن یوسف کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا، خاص کر سادات پر، تب آپ کے آبا و اجداد کشتیوں کے ذریعے ہمارے سرزمین ہند پر پہنچے، سبحان اللہ، اور کوکن کے علاقے میں آ کر سکونیت اختیار کیا، اور بعد میں یہاں ماہم آ بسے۔ یہ ماہم کی مٹی کتنی خوش نصیب ہے، دیکھیں ناظرین، سبحان اللہ۔ آپ حضرت بابا بچپن سے ہی ولی صفت تھے، بہت ہی زیادہ ذہین اور فرما بردار۔ علم کی طرف آپ کا خاص رجوع رہا۔ آپ سے کئی سارے ایسے کراماتوں کا ظہور ہوتا رہا جس کو دنیا والے دیکھتے ہی رہے، اور ماشاء اللہ آپ کے عقیدت مندوں پر دن پر دن اضافہ ہوتا گیا، سبحان اللہ۔ ناظرین، ابھی میں آپ لوگوں کو اندر کی جانب لے کر چلوں گی، اور پورا مزار کا جو زیارت ہے انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس ویڈیو کے ذریعے کرواؤں۔ پہلی بار ہم لوگ ماہم مخدوم حضرت بابا کی درگاہ مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، تو یہاں سے کچھ بھی پھول وغیرہ ہدیہ کر لیں، ساتھ میں آپ یہیں پہ اپنے چپل وغیرہ بھی جمع کروا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے مزار مبارک کا مین گیٹ، ٹھیک ہے، آئیے اندر چلیں۔ ناظرین، ہم خاکسار کی کوئی بساط نہیں کہ ہم اللہ کے ولی کو کچھ دے سکیں، لیکن اپنے خود کے دل کو تسکین اور سکون پہنچانے کے لیے چادر اور پھول لیے ولی کے در چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ چپلیں وغیرہ یہاں بھی جمع کروا سکتے ہو۔ ماشاء اللہ، یہ دیکھیے حضرت بابا کا پورا نام مبارک جو ہے وہ یہاں پہ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ حضرت بابا اللہ کے ان کامل ولیوں میں شمار ہیں جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ کرامات مشہور ہے آپ سے زمانے بھر میں کہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ کے بچپن کے دنوں میں آپ کے پاس ایک بکری کا بچڑا ہوا کرتا جس سے آپ بہت لاڈ کرتے، روز کھیلتے اس کے ساتھ۔ ایک روز کسی کام سے کچھ دنوں کے لیے آپ باہر چلے گئے۔ آپ کے پیچھے وہ بکری کا بچڑا اتنا بیمار ہوا کہ مر گیا۔ جب آپ واپس آئے گھر تو آپ نے اپنے بکری کے بچے کے بارے میں پوچھا تو جانا کہ وہ مر گیا تھا، جس کے بعد اسے آپ کی خادمہ نے آپ کی امی جان کے حکم سے سمندر کے کنارے ڈال دیا۔ یہ سن کر آپ کافی زیادہ غمگین ہوئے اور اپنے خادمہ سے فوراً ان کو اس جگہ پر لے کر جانے کے لیے کہا۔ آپ کی خادمہ آپ کو اس جگہ پر ماہم سمندر کنارے لے گئی، جہاں پر آپ نے جا کر پایا کہ آپ کا بکرا وہاں پر مرا ہوا پڑا ہے۔ آپ اس کے پاس پہنچے اور آپ نے اس سے فرمایا کہ سو کیا رہی ہے، چل اٹھ کھڑی ہو جا، چل گھر چل، میں آ گیا۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلنے بھر کو ہی تھی کہ مردہ بکری کا بچڑا زندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اچھلتے کودتے ہوئے واپس گھر کی طرف آپ کے ساتھ روانہ ہوا۔ خادمہ اور وہاں جمے جتنے بھی لوگ تھے سارے اس عظیم کرامات کو اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتے رہ گئے، اور سب آپ کے ولی صفت ہونے سے واقف ہو گئے۔
سبحان اللہ۔ تو وقت ہو گیا تھا، اس وجہ سے احمد صاحب جو ہے وہ گئے ہیں نماز پڑھنے، وہ نماز پڑھ کر آ جائے، اس کے بعد میں ہم لوگ آگے کی طرف چلیں گے۔ آ گئے ہیں نماز پڑھ کے۔ یہ دے دیں ان کو۔ ناظرین، آپ اللہ کے ایک ایسے خاص ولی گزرے جن کو پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر کو بھیجا کرتے ہیں۔ نہ صرف آپ ہی بلکہ آپ کی والدہ محترم بھی اللہ کی کامل ولیوں میں سے ایک ہیں، جو خود بھی حق پر چلی اور اپنے بیٹے حضرت مخدوم ماہمی رحمت اللہ علیہ کو بھی حق کے راستے پر چلنا سکھایا۔ علم دین کی روشنی سے اللہ نے آپ کو اپنے پیغمبر کے ذریعے نوازا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت ماہم مخدوم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کے وصال کے بعد نہ ناظرین، آپ کی تعلیم کی جتنی بھی ذمہ داری تھی وہ ساری ہی آپ کی والدہ محترم پر تھی، جس کو لے کر آپ کافی زیادہ فکر مند بھی رہا کرتی۔ آپ اپنے بیٹے کو یعنی حضرت بابا کو سچ اور حق پر چلنا بتاتی، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ماہم مخدوم بابا علم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر سعودی عربیہ بھی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی امی جو خود ایک کامل ولی تھی ان کو اکیلے دور نہیں بھیجنا چاہتی تھی، جس وجہ سے آپ نے خود اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رب العزت سے اپنے بیٹے کی صحیح تعلیم کے لیے دعا کی۔ جس کے بعد ہوا یہ کہ اگلے دن سے فجر کی نماز کے بعد سے ہی ماہم سمندر کے کنارے ایک پتھر پر ایک روشن نورانی بزرگ آ کر بیٹھا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت مخدوم ماہم کو دن اور دنیا کی تعلیم سے نوازا کرتے۔ آپ کوئی اور نہیں ناظرین بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام تھے، جنہوں نے آب حیات کے چشمے سے پانی پیا تھا اور تا قیامت کے لیے زندہ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، انہوں نے ایک شرط رکھا تھا کہ آپ حضرت ماہم مخدوم رحمت اللہ علیہ سرکار کو وہ تبھی تک پڑھائیں گے جب تک کہ وہ اس راز کو راز رکھیں گے، یعنی کہ کسی کو بھی ان کے یہاں آ کر انہیں علم دینے کی خبر کسی کو نہیں دیں گے۔ لیکن ہر روز فجر کی نماز کے بعد حضرت بابا کا یوں گھر سے غائب ہو جانا ان کی امی جان کو پریشان کرنے لگا، جس کے بعد ان کی امی جان نے ان سے اس کی وجہ پوچھی۔ حضرت بابا جو اپنی امی جان کے فرما بردار بیٹے رہے، انہوں نے اپنی امی جان سے کبھی جھوٹ نہیں کہا، وہ اس بار کیسے جھوٹ کہتے، تو انہوں نے اس راز کو ان کو بتا دیا، جس کے بعد سے اگلے صبح سے حضرت خضر علیہ السلام نے ماہم سمندر کے کنارے آنا بند کر دیا۔ آپ کافی زیادہ غمگین ہو گئے۔ آپ گمسم دیکھ کر آپ کی امی جان نے جب آپ سے وجہ دریافت کیا تب آپ نے ان کو ساری باتیں بتا دی۔ آپ کی امی حضور نے بارگاہ الہی میں پھر سے ایک بار دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا تو اگلے صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت خضر علیہ السلام پھر سے اسی پتھر پر نمودار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ان کو دیکھ کر آپ فوراً ان کے پاس دوڑے پہنچے اور با ادب جا کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ناظرین، ابھی حضرت مخدوم ماہمی کچھ کہہ بھی نہ پائے تھے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ آپ کی امی ولی صفت ہے جن کی دعا کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ یہاں بھیجا ہے۔ اور اتنا کہتے ہی آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور حضرت ماہم مخدوم بابا کو دے دیا اور کہا کہ اسے کھا لے۔ روٹی کا وہ ٹکڑا کھانا ہی تھا کہ حضرت مخدوم رحمت اللہ علیہ بابا کے اوپر ایک غیبی علم جو ہے وہ طاری ہو گئی، غیب کے سارے علم کے پردے جو ہے وہ کھل گئے، آپ نور سے منور ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، جس پتھر پر بیٹھ کر آپ حضرت بابا حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے نا، وہ پتھر آج بھی ماہم سمندر میں موجود ہے۔ ماشاء اللہ ناظرین، جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہو کتنے سارے قرآن شریف رکھے ہوئے حضرت بابا کے مزار کے ہاتھے میں، آپ اطمینان سے بیٹھ کر ایک کونے میں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہو۔ اور یہاں پر دیکھیں بکری جن کا ذکر ہم نے کیا اور خادمہ صاحبہ کا بھی مزار مبارک حضرت بابا کے مزار میں انٹری لینے سے پہلے ہی آپ کو دکھے گا۔
तो यहाँ की भी आप ज़ियारत ज़रूर कीजिए। हज़रत बाबा के मज़ार के बिल्कुल अंदर औरतें अलाउ हैं, क्योंकि आप हज़रत बाबा के मज़ार के बिल्कुल पास में ही आप हज़रत बाबा की अम्मी सरकार का भी मज़ार मुबारक मौजूद है। बा एहतराम बा अदब आप हज़रत बाबा के मज़ार पर जब हाजिरी दोगे तो खादिमा साहिबा और बकरी के भी मज़ार को आप देख सकते हो इत्मीनान से। एक वक्त औरतों को जाने के लिए अलाउ है अंदर, तो दूसरे वक्त मर्द हजरात जा सकते हैं। जिस वक्त मज़ार के अंदर मर्द हजरात जाएंगे उस वक्त औरतें जो है वो बाहर की तरफ खड़ी रहेंगी, और जब औरतें अंदर जाती हैं मज़ार के तो फिर मर्द हजरात को बाहर की जानिब भेज दिया जाता है। इंतज़ाम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है माहिम मखदूम हज़रत बाबा के मज़ार मुबारक का। यहाँ पर आकर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कभी भी अगर आप लोग मुंबई आते हो तो सुल्तान माहिम मुंबई के बहुत ही ज़्यादा मशहूर और मारूफ वलियों में से एक वली अल्लाह हज़रत मखदूम माहिम रहमतुल्लाह अलैह सरकार के मज़ार मुबारक बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल तशरीफ़ लाइएगा। बहुत ही सुकून मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मैंने आप लोगों को हज़रत मखदूम शाह बाबा के दरगाह मुबारक की ज़ियारत करवा दी है और बकरी वाला वाक़या भी बताया है, आप हज़रत बाबा से जुड़ा। तो अब मैं आप लोगों को वो जगह लेकर आई हूँ जिसके बारे में मशहूर है कि यहीं कहीं पर वो जगह है जहाँ पर आपकी जो बकरी थी मखदूम बाबा की, उनको उनके इंतकाल के बाद में दफन कर दिया था, मतलब लाकर फेंक दिया गया था। उनकी खादिमा ने यहीं कहीं पर फेंका था, जिसके बाद आप हज़रत बाबा ने उन बकरी को, अपनी बकरी को कहा कि यहाँ क्यों सो रही है, चल उठ जा। और वो बकरी जो थी मरी हुई वो ज़िंदा हो गई। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाती हूँ, रुके। हज़रत के मज़ार वहाँ उस तरफ से है और हम लोग वहीं से अभी यहाँ पर आए हैं पूछ कर कि वो कौन सा जगह है जहाँ पर बाबा हज़रत की बकरी को उनकी खादिमा ने लाकर फेंक दिया था, ये सोचकर कि वो मर गई हैं, और सच में मर भी गई थी वो। ये तो अल्लाह वालों की शान है, वलियों का मर्तबा है, करामात है, जिसके बाद औलिया अल्लाह के एक आवाज़ पर मरी हुई जो बकरी थी वो ज़िंदा हो गई। समुद्री इलाका है, आप लोग देख ले। माहिम में आप हज़रत बाबा का दरगाह मुबारक है, ठीक है भाई। जहाँ तक हो सका मैंने आप लोगों को जो कुछ भी जानकारी कम और बेस पता थी वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है अपने वीडियो के ज़रिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में हिट कर ले ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पूरा मोहल्ला है, ठीक है, लोगों का रिहायशी इलाका है जहाँ से अभी हम लोग गुज़र रहे हैं। हज़रत बाबा के मज़ार से अगर आप बाहर निकलिएगा ना, तो अगर आपको वो जगह समुंदर वाला जगह देखना है जहाँ पर उनकी बकरी को वहाँ पे डाला था, तो ये सारी गलियों से आपको होते हुए जाना। किसी से भी आप पूछिएगा ना तो कोई भी आपको बता देगा, ठीक है। ये पूरा मोहल्ला है, देखिए, ठीक है, ये पूरा मोहल्ला है। और ये देखिए हज़रत बाबा का मज़ार मुबारक यहाँ इस तरफ, ठीक है। आइए। माशाल्लाह नाज़रीन, ये सामने आप लोग जो ऑफ वाइट कलर का मस्जिद देख रहे हैं ना, जो हम लोगों ने आप लोगों को एंट्री लेते वक्त ही दिखाया था, हज़रत बाबा के मज़ार के हाथे में ही बना है। और मैं अभी तक जहाँ भी गई हूँ ये बात ज़रूर मैंने मार्क किया है कि औलिया अल्लाह के मज़ार के बिल्कुल पास मस्जिद होना ही होना है, क्योंकि वली अल्लाह अल्लाह वाले होते हैं और वली के घर के पास अल्लाह का घर बिल्कुल होता है। मस्जिद अल्लाह का घर ही तो होता है नाज़रीन। और हमारी ज़ियारत यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही सुकून, बहुत ही राहत। माहिम मखदूम हज़रत बाबा के मज़ार पर मुंबई पुलिस भी सलामी देने आती है। अगर आप देखना चाहोगे उनको तो आप हज़रत बाबा के उर्स के दौरान हज़रत बाबा के मज़ार पर ज़रूर आना। कई बार अंदीना भी आप लोगों को मुंबई पुलिस दिख जाएंगे हज़रत बाबा के मज़ार पर। का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने इतने बड़े कामिल वली का ज़ियारत जो है वो मुझे नसीब अता फरमाया। बहुत ही ज़्यादा दिल को राहत मिला, सुकून मिला। आज मुंबई के सरज़मी पर एक और बड़े बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत करके निकलोगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे होटल भी मिलेंगे जहाँ पर आप बैठकर खाना भी खा सकते हो, चाहो तो आप गरीबों को खिला भी सकते हो और साथ में कुछ अपने ये ना ख़रीदारी भी कर सकते हो, जैसे कि ये सारी दुकानों से।
ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہی طرف بازار جو ہے نا وہ لگتا ہے. بازار سے آپ جب نکلنے لگتے ہو، اور میں نے تو آپ لوگوں کو اندر جاتے وقت بھی دکھایا ہے جہاں تک مجھ سے بن پڑا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، سبحان اللہ. ماہم مخدوم حضرت بابا کے مزار مبارک کی زیارت کر کے کافی زیادہ خوشی، اور اللہ نے مجھے مبارک کیا زیارت ماہم مخدوم حضرت بابا کے مزار مبارک کی. کو اللہ حافظ کہا نا میرے پیارے عزیز دوستوں. لیکن میرے بہت سارے ویورز نا بار بار مجھ سے کہہ رہے تھے کہ معروفہ آپ جب جاؤ نا یہاں پر تو کچھ کھانا پینا ضرور، ماہم کا جو کچھ بھی فیمس. ابھی دیکھتے ہیں کیا کھانا ہے. بادام لگ رہا ہے پر یہ بادام نہیں ہے، جو تسبیح پڑھتے ہیں نا، ہم بھی وہی سمجھے، تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں. یہاں پہ مسواک بھی ہے. فالودہ کا ایک شاپ نظر آیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں. یہاں سے ہم لوگ گئے ہیں حضرت مخدوم شاہ بابا کے درگاہ مبارک یہاں، اور یہاں سے نکلے ہیں. آپ لوگوں کے بولنے پر یہاں کا فالودہ جو ہے وہ ٹرائل کریں گے، کیونکہ احمد صاحب کو بھی فالودہ کافی زیادہ پسند ہے. دیکھتے ہیں ابھی کیا لیتے ہیں. جو بھی لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. رک جائیے. دیکھنے میں تو کافی زیادہ خوبصورت ہے. ابھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کیسا ہے. ہاں لے لے، فوٹو لے لے پہلے. کیسا ہے تپی؟ بہت مزہ ہے. بابا اسپیشل ہے. بابا اسپیشل مطلب بہت مشہور ہے یہ فالودہ ماہم کا. اچھا، میرے بہت سارے ویورز کہہ بھی رہے تھے کہ کھا کے ایک بار دیکھیے گا ایسا فالودہ یہ وہ. تو آپ نے کہا کہ کھا ہی لیتے ہیں. چلیں. آپ کا منہ بلیک بلیک ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اچھا ہے. بڑا والا لے کر دیتے ہیں. یہ والا یہ کون سا والا ہے؟ بابا اسپیشل. یہ بابا اسپیشل والا ہے. بہت ٹیسٹی ہے. 150 گلاس ہاف والا ہے. ہاف اتنا بڑا؟ ہاف دیکھ لیجیے اتنا بڑا ہے. کتنا بڑا ہوگا؟ ٹیسٹی فالودہ ہے فرینڈس. لیکن 150 کا ہاف والا لے کے بھی میں پورا فل نہیں کھا سکی. جو ایک دم بھکڑ آئے گا نا وہ پورا ہاف والا 150 کھا لے گا. میرے جیسا انسان نہیں کھا سکے گا. 150 ہاف والا لیا نا وہ بھی نہیں کھا سکا. چھوڑ دیا. دیکھ اتنا چھوڑ دیا. نہیں ہوا فرینڈس، نہیں ہوا.